الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إنما أنا بشر مثلكم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ ہی قصہ مختصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين،
والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا پورے قد سے مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا سہارا تیرا مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا سہارا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا اور میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا
تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذاتہ دی حمد و ثناء، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو دی اج ساڈی آخری نشست ہے۔ سنانو تے ہجے تک بہت کچھ باقی ہے نورانیت مصطفیٰ دے اوپر۔ اجے توڑی غالباً 5 احادیث مبارکہ اور 5 قرآن مجید دی آیات طیبات 5 جمعیاں دے اندر سے بیان کر سکے ہاں، جے تک تے بڑیاں حدیثاں باقی نے، صحابہ کرام دا عقیدہ باقی ہے، تابعین، اولیاء، ائمہ دے عقائد باقی نے، لیکن اس سب نو چھوڑنے ہاں پھر کبھی زندگی نے جو مہلت دیتی تھے انشاءاللہ العزیز ذکر کران گے۔ اج دی نشست دے اندر مسئلہ نورانیت دے اوپر چند ایک مخالفین دے اعتراضات اور انہاں دے جوابات انہاں دا ذکر کران گے۔ گو جس طریقے دے نال اسی گفتگو کر کے لے کے آئے ہاں، اس نو اگر کوئی بندہ اس دے اوپر غور کرے تو کوئی اعتراض باقی رہندے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کوئی اے نہ کہے کہ سانو تے فلاں شبہ سی، اس دا سانو جواب نہ مل سکیا، تو اس واسطے جتو تک پیغام پہنچ سکے گا اتو تک امید ہے لوگاں دا عقیدہ نورانیت اہل سنت و جماعت دی عوام دا مزید انشاءاللہ العزیز مضبوط ہوئے گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت اور حضور دی بشریت، اس دے متعلق پہلے جمعہ شریف کے اندر میں اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، لیکن آج دی گفتگو دا چکے یہ حصہ ہے ایک مرتبہ پھر میں اس کو رپیٹ کر دینا
کہ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ اور اے نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور مبارک نو خالق کائنات نے تمام کائنات اور ہر چیز تو پہلے بغیر کسی واسطے اور وسیلے دے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا. اور جدوں سرکار کریم علیہ السلام دی دنیا دے اندر تشریف آوری دا وقت آ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور نو لباس بشریت دے اندر سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا دی پاک گود دے اندر پیدا فرمایا. حضور دی شان نورانیت بھی بے مثال ہے اور حضور دی شان بشریت بھی بے مثال ہے. نورانیت دے اندر بھی میرے آقا دا کوئی ثانی نہیں اور بشریت دے اندر بھی میرے آقا دا کوئی ثانی نہیں. یاد رکھو کہ اہل سنت و جماعت دے نزدیک جڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دا انکار کرے منکر ہوئے وہ ساڑھے نزدیک دائرہ اسلام تو خارج بشریت مصطفیٰ دا انکار کفر ہے. چونکہ حضور علیہ السلام دی بشریت بھی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت طیبہ اور نص قطعی تو ثابت ہے. لیکن بشریت ایسی ہے کہ جبریل علیہ السلام نور ہو کے بھی حضور دے قدم چوم دے. ایسی بشریت ہے کہ فرشتے نور ہو کے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ادب اور احترام دے نال حاضر ہوندے. انسان تے انسان رہ گئے، ملائکہ دے اندر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نورانیت تے پھر بڑی دور دی بات ہے. تو بشریت دا منکر کافر ہے اور جو حضور دی نورانیت دا انکار کردا ہے ساڈے نزدیک وہ بندہ گمراہ ہے. اسی اہل سنت و جماعت حضور دی بشریت نو بھی مننے ہاں اور حضور دی نورانیت نو بھی مننے ہاں. تے بشر انج دا مننے ہاں کہ میرے نبی دی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، نہ نوریاں بچ کوئی مثال ہے تے نہ ہی بشراں دے اندر کوئی میرے نبی دی مثال. یہ سیدھا سادہ جا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اور اس دی اوپر ہی ساڈے جتنے بھی دلائل ہوندے نے. ہن چلیے اعتراضات دی طرف، چونکہ پھر وقت دا دامن بہت تنگ رہ جاندہ ہے اور باتاں کرن والیاں کافی رہ جاندیاں. یار لوگ ایک اعتراض کردے نے منکرین جڑے حضور علیہ السلام دی شان نورانیت دا انکار کردے نے. انہاں دا پہلا اعتراض وہ یہ کردے جی تسی کہندے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا. اس طرح حضور دا نور رب دے نور دا حصہ بن گیا، جز بن گیا، تو اس طرح شرک لازم ہوتا ہے. تو علماء کرام نے اس دا جواب، میں بھی پچھلے جمعہ دے اندر اس دا جواب دے چکے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر اس نو میں دہرا رہے ہیں کہ نور ہی دی جڑی اضافت ہے اے تشریفی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ رب نے اپنے نور دے وچوں میرے نور نو پیدا فرمایا. تو اس دا مطلب ہے کہ بلا واسطہ اور بلا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک دے نور نو پیدا فرمایا. تو اے اضافت تشریفی ہے. اے اکثر علماء کرام اور شارحین نے اس دا یہی جواب لکھیا ہے اور الزامی جواب بھی میں عرض کیتے سن کہ جے اے بات ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی نے، کلمۃ اللہ بھی نے. تو جی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ منیے تو پھر کے مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بن گئے کہ اللہ دی روح انہاں دے وچ آ گئی.
حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ میں آدم دے اندر اپنی روح ڈالی، روح پھونکی، پھر فرشتوں نے فرمایا کہ تسی سجدہ کرو۔ تو کیا اللہ دی روح آدم علیہ السلام میں چاہ گئی تھی آدم علیہ السلام دے اندر خدا نعوذ باللہ من ذالک کا حلول کر گیا؟ نہیں، کہ مطلب ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام نو بیان کرنے واسطے روح ہی فرمایا کہ میں اپنی روح ڈالی۔ ماں جی میں اوتے حضور دی عظمت اپنا آدم علیہ السلام دی عظمت اور شان دا مسئلہ ہے، ایتے بھی مصطفیٰ دی عظمت اور شان دا مسئلہ ہے۔ جی آدم علیہ السلام دے اندر رب دی روح آئے تے شرک نہیں ہوندہ، تو جی حضور اچھ رب دا نور آئے تے تاں بھی شرک نہیں ہوندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلمہ ہون اور روح اللہ ہون، اور انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ روح موجود ہے اور روح اللہ نے، تے پھر بھی شرک نہیں لازم ہوندہ، تے نبی پاک علیہ السلام جو نور اللہ ہو جان تے پھر بھی کوئی شرک نہیں ہوندہ۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دا ذکر ہے قرآن مجید دے اندر۔ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو ناقۃ اللہ کیا جاندہ ہے، اللہ دی اونٹنی جڑی آپ نے پتھر وچوں پیدا فرمائی سی۔ حالانکہ وہ پیدا رب تعالیٰ نے کی تھی، لیکن معجزہ ظاہر ہویا حضرت صالح علیہ السلام دے دست مبارک تے، تو اس نے ناقۃ اللہ دا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی دی اوپر نعوذ باللہ من ذالکہ کو سواری کردہ ہے، رب تعالیٰ اس اونٹنی دا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کم لیندہ ہے، رب تعالیٰ اس کو چارہ ڈال دے، اللہ یہ تو مطلب نہیں، بلکہ مطلب اس دا یہ ہے کہ ناقۃ اللہ تو مراد ہے کہ اس دی عزت تکریم اور تشریف یہ ہے کہ اس دے مقام دے پیش نظر اس نے اللہ دی اونٹنی کیا جاندہ ہے۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ دا گھر، کیا رب تعالیٰ کعبے شریف دے وچ رہندا ہے؟ کسی بھی مسلمان دا عقیدہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کعبے دے وچ رہندا ہوئے۔ صرف عظمت، شان اور تعظیم اور تکریم اور تشریف دے طور تے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، روح اللہ، کلمۃ اللہ ایسے الفاظ بولے جاندے نے۔ تو اسی طرح نور ہی دا جڑا ہے ہاں ضمیر جڑی ہے اس دی بھی جڑا مطلب اور معنی ہے وہ تعظیم، تکریم اور تشریف دے طور تے۔ شرک تے لازم نہیں ہوندہ، اور نہ ہی اسی یہ کہنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے نور دا حصہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام دے نور میں بلا واسطہ پیدا فرمایا۔ دوسرا اعتراض انہاں حضرات دا اے ہے کہ جی تسی کہندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، حاضر ناظر بھی ہیں، اس دا بھی اعتراض دا جواب میں دوسرے جمعے تے غالباً عرض کر چکے اساں، لیکن پھر ایک مرتبہ اس میں رپیٹ کر رہے ہیں کہ تسی حضور نو حاضر ناظر بھی مندے ہو کہ سرکار ہر جگہ تے موجود نے تے نور بھی مندے ہو، تے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے موجود نے اور نور بھی نے، تے پھر کسی بھی جگہ دے اوپر اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ تے روشنی روشنی ہونی چاہیے۔ رات ہوندی تے پھر تہاڈیاں گھراں دے اندر اندھیرا کس تو ہو جاندا ہے؟ میں کہ پہلی بات ہے کہ اسی یہ نہیں کہندے، نہ ساڈا دعویٰ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام ہر جگہ تے موجود نے، اسی یہ کہنا ہر جگہ حضور دے سامنے موجود ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اسی یہ کہنے ہیں کہ ہر جگہ حضور دے سامنے موجود ہے۔ ہاں سرکار جدو چاند جس تے چاند کرم فرمانا چاند تے فرما سکتے ہیں، انہوں نے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ انبیاء سارے جدو چاند جتھے چاند جس تھاں اور جگہ تے جان وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ حاضر و ناظر ایک الگ ٹاپک ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر جگہ تے موجود نے، اس یہ کہنے ہیں کہ ہر جگہ حضور دے سامنے موجود ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام روضہ شریف دے اندر جلوہ فرما ہو کہ ہر جگہ نو ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن اگر تو اڈی بات نو من بھی لئیے کہ سرکار کریم علیہ السلام ہر جگہ تے موجود نے، تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ تو پھر اسی یہ عرض کران گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے متعلق تو انہوں ایک خیال آ گیا، رب تعالیٰ دے بارے کی خیال ہے؟
اللہ کریم نے ارشاد فرماندا اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ نور ہے زمینہ دا بھی آسمانہ دا بھی. اور دوسرے مقام تے جڑی تانوں آیت بڑی یاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ تہاڈے قریب ہاں. ایک قرآن مجید ایک مقام تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ بندیو میں تہاڈے نال ہاں. ان اللہ مع الصابرین صبر کرن والیاں دے اللہ نال ہے. یہ آیات طیبات قرآن مجید دیاں پڑھ کے دیکھو. چلو باقیاں تسی ادھر ادھر ہو جاؤ تے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تسی مکر نہیں سکتے جیڑا تساں اینو رٹھیا ہے. تو جی اللہ شہرک تو بھی قریب ہے تے اللہ نور بھی ہے مڑ تہاڈیاں گھراں چ دیرا کیا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ میں ایک جواب عرض کیتا سی اد مزید عرض کراں گا کہ جے تسی اے اعتراض نورانیت مصطفیٰ دے اوپر کر دیو کہ جی تہاڈا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ شاہ رگ اپنا حضور حاضر ناظر نے ہر جگہ تے موجود نے پھر اندھیرا کیوں؟ میں کہ چلو او تے بھی ساڈا عقیدہ ہے تے رب شاہ رگ تو قریب ہے اے تے سارے دا ہی عقیدہ ہے نا. ایندے تے سارے متفق ہو تے پھر رب تعالیٰ نور بھی ہے تو مڑ تہاڈیاں گھراں وچ اندھیرا کیوں ہوندا ہے؟ پھر چاہیدا تے ہے اوتھے بھی اندھیرا نہ ہوے. تو جی اوتھے رب تعالیٰ نور بھی ہوئے تے شاہ رگ تو قریب بھی ہوئے تے مڑ اندھیرا بھی ہوئے تے رب دے نور ہون دے خلاف نہیں ہے. اسی طرح مصطفیٰ دے نور ہون دے بھی خلاف ہے نہیں. کہ اللہ دا ایک نظام ہے. دوسری بات فرشتیاں دے بارے کی خیال ہے؟ فرشتے نور ہیں یا نہیں؟ حدیث پاک ہے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ پاک فرماندین ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من النور. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتیاں اللہ تعالیٰ نے نور وچوں پیدا فرمایا. فرشتیاں رب نے نور وچوں پیدا فرمایا ہے. فرشتے نوری مخلوق نے اے امت مسلمہ دا متفقہ عقیدہ ہے. اچھا جدو فرشتے نور نے تے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا فرشتے ہر بندے دے نال نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماندہ نہیں کہ میں ہر بندے دے اوپر فرشتے مقرر کیتے ہیں کرامن کاتبین کہ جنہ دا نام کرامن کاتبین ہے. ایک سجی طرف ہے ایک کھبی طرف ہے. جو تسی بول دے کر دے ہو کم او نیکی کر دے ہو تے سجی طرف والا لکھ لیندہ ہے. برائی کر دے ہو تے کھبی طرف والا لکھ لیندہ ہے. دن نو بھی رات نو بھی اے فرشتے ہر انسان دے نال موجود نے تے فرشتے نور بھی ہیں نا. تو یہ فرشتے نور بھی ہون اور ہر انسان دے نال بھی ہون ایک بھی نہیں دو موجود ہون تو مڑ بھی جے رات نو گھر اندھیرا مولوی جی تو آٹے جو ہوئے تو کیا مڑ انکار کر دے صبح یا اللہ جے فرشتے میرے گلے رہی ہے تو نور کوئی نو میں میرے نال بھی ہیں تو میرے گھر اندھیرا بھی ہے. آپ ذرا تو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہ پھر تو انہوں چاہیے ہے تسی اللہ دی بارگاہ کو یا اللہ فرشتے تو نوری مخلوق نے تے چنگے میرے نال گلے نہیں بجڑے میرے گھر چین بھی تو جی ہر بندے نال دو ہون تے گھر 10 بندے بھی ہون تے 20 فرشتے تو ہوئے نا. تو یہ 20 نوری فرشتے بھی گھر موجود ہون تے گھر موڑ بھی انیرا ہوئے تو مولوی جی موڑ بھی تسی آکھو میں نہیں فرشتیاں تے نور ہونے چ کوئی فرق نہیں پوندا تے میرے مصطفیٰ تے نور ہونے چ بھی کوئی فرق نہیں پیندا. دن رات دا ایک سسٹم ہے جڑا رب تعالیٰ نے چلایا ہے اور وہ اپنے قدرت کاملہ دے نال رات نو اندھیرا اس نے اپنے نظام وچ رکھیا ہے. ادا مطلب یہ نہیں میں رات نو جی اندھیرا ہو گیا تو فرشتے نور ہی کوئی نہیں. تیسری بات سانو کہندے نو نہیں جی نہیں تسی قرآن مجید دی آیت پڑھ دیو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تو اس تو مراد تے قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام نہیں. میں کہ چلو ایک باری تھوڑی اس گل نہیں من لینے ہاں تو قرآن تار گارج نہیں پیا آیا. رب دے بارے آخر سانو تا دسدا کوئی نہیں نبی ہے جی کہ سانو تا دسدا کوئی نہیں. میں کہ توانو کوئی نہ دسدا اسی لگا جنہ دی نگاہ ہوئے انہوں نبی دس دین. رب دے بارے تو کہہ سکتے ہو سانو کہڑا نظر ہوندہ ہے ایک کوئی کہہ بھی سکتا ہے نبی سانو نظر نہیں ہوندے فرشتے سانو نظر قرآن تے گھر پہ آیا نظر ہوندہ ہے انجی گالے نا قرآن مجید فرقان حمید تے نظر ہوندہ ہے اللہ دی کتاب تے گھر موجود نظر آ رہی ہے تے سانو تسی کہندے ہو نہیں جی جتے نور لکھیا ہے اس تو مراد قرآن پاک ہے تے سانو بھی کوئی اعتراض نہیں قرآن مجید نور ہے اور اس کے اوپر قرآن خود گواہ ہے. تے پھر قرآن ہر گھر دے اندر موجود ہوندہ ہے ایک گھر 2 2 3 3 4 4 بھی موجود ہوندے نے
جتنے فرد ہوں اتنے بھی قرآن مجید گھر وچ موجود ہوندے نے تے پھر گھراں وچ رات نوں اندھیرا کیوں ہوندا ہے؟ جی اگر تسی اس اصول اور کلیے نو لو تو پھر مسیتاں جو اپنی جو بتی شتی پٹا چلو رات نوں مسیتی قرآن پاک 100-150 پیا آتا ہے. رات گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھجے پھر روشنی ہونی چاہیے، نور ہونا چاہیے، تو پھر تو قرآن پاک کی روشنی والی ساری مسجد جڑی وہ منور ہو جانی چاہیے. لائٹاں بالن دی لوڑی کوئی نہیں، ایویں بل بھری جاندے ہو تے واپ ڈالن دتی جاندے ہو. تو جو قرآن گھر وچ ہوے مسجد وچ ہوے تے اندھیرا ہوے تے وہ قرآن دے نور ہون دے خلاف نہیں. اسی طرح جے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہون اور سرکار تشریف لائے ہون جس مفہوم نال تسی کہہ رہے ہو تو جے گھر وچ اندھیرا ہوے تے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دے بات خلاف نہیں. تو دوسری بات ہے جدوں سرکار تشریف لائے ہوندے نے اودوں اندھیرا رہندا بھی نہیں، اتھے نور ہی نور چھا جاندا ہے. یہ تو سرکار کریم علیہ السلام دی جلوہ گری اور کرم نوازی ہو جائے تو کثیر بزرگان دے واقعات بھی موجود نے اور کثیر احادیث بھی موجود نے. حضرت انس بن مالک دا فرمان جو کہ 20 کتب دے اندر موجود ہے، میں اگے سنا چکے ہیں پھر سنا دینا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تھے حضور دی آمد دے نال سارا مدینہ روشن تے منور ہو گیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار چل دے سن تے حضور دے چہرہ انور دیاں شعاواں دیواراں تے پیندیاں سن تے دیواراں روشن ہو جاندیاں سن. بلکہ اور حدیث پاک جو کہ مشکات دے اندر بھی موجود ہے اور شمائل ترمذی دے اندر بھی موجود ہے. صحابہ کرام فرماتے نے اذا تکلم رؤی النور کہ جدو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماندے سن رؤی النور من بین ثنایا. صحابہ فرماتے جدو حضور گفتگو فرماندے سن تے سرکار دیاں سامنے دندانے مبارکہ دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل دیاں سن. شمائل ترمذی اور مشکات شریف اندر اور دیگر کتاباں دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور جنہوں گفتگو فرماندے سن رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، سامنے والے دونوں دندانے مبارکہ دے وچوں نور نکلدا سی. جدوں سرکار گفتگو فرمانا مولوی جی تو نور ہے سی کوئی نہ تے نکلدا کیویں سی؟ تو جے نکلدا سی تو پھر مننا پوے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بشری وجود دے اندر رب تعالیٰ نے نور نو مبعوث فرمایا ہے. ہن انہاں ساریاں نو اکٹھیاں کرو. اندھیرا ہونا جے رب دے نور ہون دے خلاف نہیں، اندھیرا ہونا جے فرشتیاں دے نور ہون دے خلاف نہیں، اندھیرا ہونا جے قرآن دے نور ہون دے خلاف نہیں، تو پھر اندھیرا ہونا صاحب قرآن دے بھی نور ہون دے خلاف نہیں. تو جدوں سرکار تشریف لائے ہون او تو بڑا اندھیرا رہندا بھی نہیں، سارے اندھیرے ختم ہو جاتے. تسی حاضر ناظر دا مفہوم غلط لیندے ہو پے. بہرحال بات نو اگے لے کے چلیے. پھر اگے ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہے نا تو پھر سرکار نے کھانا کیوں کھادا، پانی کیوں پیتا؟ نور نو تے کھان اور پین دی حاجت نہیں ہوندی. تو حضور علیہ السلام نے کھانا بھی تناول فرمایا ہے، پانی بھی نوش فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے نکاح بھی فرمایا نے، حضور دی اولاد بھی ہوئی ہے. ایک کافی سارے اعتراض اتنے اکٹھے ہو جاندے ہیں. تو جے سرکار کریم علیہ السلام نور نے تو نور نو کھان دی حاجت کوئی نہیں، پین دی حاجت کوئی نہیں، نکاح دی حاجت کوئی نہیں، نور دی اولاد کوئی نہیں ہوندی. تے پھر کی جی سرکار کریم علیہ السلام نے شادی بھی کی تھی، نکاح بھی فرمایا، حضور دی اولاد بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے. میں کہا جی بسم اللہ سے جواب عرض کرنے ہاں کہ پہلا اعتراض ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی نوش فرمایا، تو ایک کیوں ہویا؟ نکاح کیوں کیتے؟ انہاں ساریاں دا ایکو جواب تھا یہ ہے بس تساں نے ساڈے عقیدے نو سمجھے ہی نہیں. جے ساڈے عقیدے نو سمجھا ہوندا تے تسی یہ سوال کدی نہ کردے. یہ سوال تا ہوندا جے اسی حضور نو صرف نور مندے بشر مندے ہی نہ.
رات سمجھ آ رہی بات دی؟ اے سوال تا ہوندا سی جے اسی حضور نو فقط نور مندے بشر مندے ہی نہ، پھر سوال سی کہ نور کھاندا نہیں، نور پیندا نہیں، نور نو شادی دی ضرورت نہیں۔ جدوں اسی نور بھی مننے آ تے بشر بھی مننے آ تے بشر کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، نکاح بھی کردا ہے تے حضور نے کھادا تے شان بشریت نال ہے، پیتا تے شان بشریت نال ہے، نکاح فرمائے تے شان بشریت نال ہے، اولاد ہوئی تے شان بشریت نال ہے۔ اے میرے آقا دی شان بشریت، نکاح دا ہونا اے بشریت دا تقاضا ہے، کھانا پینا اے شان بشریت دا تقاضا ہے۔ تو جے تو کھان پین دی بہتی ہے تو پھر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ ہفتہ 8-8 10-10 دن کھاندے پیندے نہیں سن تو حضور نے وصال دے روزے رکھے سن تے ویکھ کے صحابہ کرام نے بخاری شریف پڑھ کے ویکھو، دیگر حدیث پاک دی کتاباں دے اندر تے صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضور نے روزہ رکھنا تے افطار کیتا ہی کوئی نہ، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، چوتھا دن بھی، پنجواں افطار ہی کوئی نہ کیتا، بغیر کھادے پیتے ہوئی سرکار کریم علیہ السلام اتنے دن گزارا کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بھی شروع کر دیتے، وہ دوسرا تیسرا دن ہوا، صحابہ کرام کے کمزور ہو گئے تے دیواراں نوں پڑھ کے تے آسرے سہارے تے سر مبارک جھکائے ہوئے تے اس طرح چل رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں تانوں کی بنیا ہے؟ حضرت کی تو سونے پتہ لگا ہے کہ آپ سرکار روزے رکھا ہے، روزہ رکھا تو مڑ کے افطار کیتا ہی کوئی نہیں، اس واسطے اسے بھی پیچھے رکھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تواڈے کول اے نہیں رکھیا جاندا، ایکم مثلی، تواڈے وچوں میرے رنگا کوئی ایک بھی نہیں، تواڈے وچوں میرے رنگا کوئی ایک بھی نہیں۔ ایک حدیث پاک نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تواڈے وچوں کسے ورگا بھی نہیں، دونوں جملے نے ایکم مثلی، فرمایا تواڈے وچوں بھی میرے ورگا کوئی نہیں، لستو کا احد منکم، میں بھی تواڈے وچوں کسے ورگا نہیں ہاں۔ میں رات اپنے رب دے کول گزارنا وا، او مینوں کھلاندا بھی ہے، مینوں پلاندا بھی ہے۔ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں نوش فرمایا، تو سرکار کریم علیہ السلام ہن ایتھے جی اوتھے کھانا تسی کہندے ہو تے نور نو کھان دی ضرورت نہیں، اوتھے کھانا نظر آوندا ہے، ایتھے نہ کھانا نظر نہیں ہوندا۔ سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی؟ اوتھے کھانا نظر ہوندا ہے، ایتھے نہ کھانا نظر نہیں ہوندا۔ جدو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے، کتنا عرصہ لگا ہے، رب تعالیٰ نے کائنات دے نظام نو روکیا تو اتھے رستے اندر نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کتھوں تناول فرمایا؟ جی ہاں، تو جی وہ اتنا عرصہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی اوتے شان نورانیت دا ظہور سی، ایتھے شان بشریت دا ظہور ہے۔ حضرت جی اعتراض تام بندا ہے جس حضور دی بشریت دے قائل ہی نہ ہوئیے تے، تو جدو بشریت دے قائل سارے اعتراض ہی ختم ہو گئے۔ اکھے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد دے اندر، تے خون مبارک بہ گیا تے نور دا تے خون نہیں نہ نکلدا، تے مڑ جے نبی نور سی تے پھر خون کیوں نکلیا؟ مکائیں اندہ بھی تحقیقی جواب بھی الزامی جواب بھی۔ تحقیقی جواب تے کسی حضور نو بشر مننے آ تے بشر نو چوٹ لگے تے خون آندہ ہے، پہلی بات ہے۔ اے بھی اعتراض تا ہوندا جیسے کہندے حضور بشر ہے نہیں کوئی نہ، جدو حضور بشر ہیں تے بشر نو چوٹ زخم ہوئے تو خون آ جاندہ ہے۔ دوسری بات ہے جدو جبریل نے آکے حضور دا شک صدر کیتا ہے، 4 مرتبہ سینہ چاک ہویا ہے، میں نے دسو مولوی جی ادو خون نکلیا؟ بول دو چھڑو، تو اس لئے بیٹھو جی میں تواڈا سینہ چاک ہویا ہے، 4 مرتبہ شک صدر ہویا ہے، کیا ادو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک نکلیا ہے؟ کہ جی نہیں نکلیا۔ مکہ کیوں؟ یہ بشر سن تے مڑ خون تا نکلنا چاہیے سی، اوتھے نہیں نکلیا، ایتھے نکلیا ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے جتھے نکلیا ہے اوتھے شان بشریت دا ظہور ہے، جتھے نہیں نکلیا اوتھے شان نورانیت دا ظہور ہے۔ ہن آ جاؤ دوسری حیثیت، دوسری حیثیت کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا معجزہ ہے۔ کھانا کھانا معجزہ ہے، پانی پینا معجزہ ہے، شادی کرنا معجزہ ہے، اولاد ہونا معجزہ ہے، خون نکلنا معجزہ ہے۔ کھانا نہ کھانا معجزہ ہے، پانی نہ پینا معجزہ ہے، خون دا نہ بہنا معجزہ ہے۔ ایک جی ہو کی میں مگر یہ تو دونوں سمجھ نہ آئی تاری زندگی، ہر ادا معجزہ ہے کہ انہوں تو مندے ہو
کیویں موعظہ ہے؟ میں کہ اس واسطے تسی آپ آندے ہو بے نور کھاندا نہیں، آکھے جی بالکل، نور پیندا نہیں، آکھے جی بالکل، نور شادی نہیں کردا، آکھے جی بالکل، نور دا خون نہیں نکلدا، آکھے جی بالکل، تو میں کہا نبی نے نور ہو کے کھاندا بھی ہے، نور ہو کے پیتا بھی ہے، نور ہو کے شادیاں بھی کیتیاں نا، نور ہو کے اولاد بھی ہوئی ہے، نور ہو کے خون بھی نکلیا ہے۔ تو جدوں اے بات ماواں گے تو پھر نور کھاندا نہیں، جے نور ہو کے کھا لوے تو پھر میرے نبی دا معجزہ ہے۔ تے بشر دا خون نکلدا ہے، بشر ہو کے بھی خون نہیں نکلیا تے بھی میرے نبی دا معجزہ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ شان نورانیت دے نال ویکھو گے تے او معجزہ ہے، شان بشریت دے نال ویکھو گے تے او معجزہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا، پڑھ لیجئے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، پڑھ لیجئے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرے نبی دی ہر ادا معجزہ ہے، فرشتے نور نے کھاندے نہیں، میرے نبی نے نور ہو کے کھادا ہے تے کھانا کھانا بھی معجزہ، فرشتے نور ہو کے پانی نہیں پیندے، میرے مصطفیٰ نے نور ہو کے بھی پانی پیتا ہے تے یہ بھی معجزہ، فرشتے نور نے انہاں دا خون نہیں نکلدا، مصطفیٰ دا نور ہو کے بھی خون نکلیا تے یہ بھی معجزہ، بشر ہے انہوں زخم ہوئے تے خون نکلدا ہے، میرے نبی دے بشر ہو کے بھی سینہ مبارک چاک ہویا خون نہ نکلنا تے نہ نکلنا بھی معجزہ ہے۔ یاد رکھو، پھر بات انہوں ریپیٹ کرا، ایک جگہ تے خون نکلیا تے ایک جگہ تے نہیں نکلیا، اوتھے نکلنا معجزہ ہے، اوتھے نہ نکلنا معجزہ ہے۔ کدی کھانا کھادا ہے، کدی نہیں تناول فرمایا، جتے تناول فرمایا اوتھے تناول فرمانا نہیں معجزہ، جتے نہیں تناول فرمایا اوتھے نہ فرمانا معجزہ۔ کدی پانی پیتا ہے تے وہ بھی معجزہ، جتے نہیں پیتا اوتھے نہ پینا بھی معجزہ ہے، کیونکہ حضور دی شان نورانیت بھی ہے اور شان بشریت بھی ہے۔ حضرت جی جدو نورانیت اور بشریت نو دوواں نو اکٹھا رکھو گے نا تو پھر تواڈے سارے اعتراض ختم ہو جان گے، پھر کوئی شک شبہ تواڈے ذہن وچ باقی نہیں رہے گا۔ تانوں مصیبت اے وے کہ جے نور والے پاسے ہوندے ہو تے بشریت نو چھڈ دیندے ہو، بشریت والے ہوندے ہو تے نورانیت نو چھڈ دیندے ہو۔ جدو دوواں نو اکٹھا منو گے نا حضور نور بھی نے تے بشر بھی نے، مڑ مسئلہ حل ہو جائے گا، مڑ سارے شک شبے ختم ہو جان گے۔ اکھے نہیں جی نہیں، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ نور تے بشر ایک اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہذا یا نور منو یا بشر منو۔ میں نہ پڑھیا جیڑا بندہ اے گل کرے نا انہوں سمجھو بے اندے جاہل ہون واسطے یہ کو دلیل ہی کافی اور کسی گل دی لوڑ ہی کوئی۔ جیڑا بندہ اے اعتراض کرے نا جی نور تے بشر کیویں اکٹھے ہو سکتے ہیں، سمجھ لو بالکل جاہل ہے، اندے پہلے کاک نہیں۔ اس واسطے کہ جڑے بندے نو اے نہیں پتا بے نور تے بشر زد نہیں، نور تے اندھیرا زد نہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ متضاد الفاظ دا پتا ہے نا کہ چیزاں دو زداں جڑیاں ہوندی نہیں وہ کدی بھی ایک جگہ تے اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ اندھیرا اور روشنی آپس وچ زد نے، جی روشنی ہوئے گی تے اندھیرا نہیں ہوئے گا، جی اندھیرا ہوئے گا تے روشنی نہیں ہوئے گی۔ دن اور رات آپس اندر متضاد نے، جی رات ہوئے گا تے دن نہیں ہوئے گی، جی دن ہوئے گا تے رات نہیں ہوئے گی۔ اے متضاد نے، نور اور اندھیرا متضاد ہیں، اے اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور بشر اکٹھے ہو سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ نور تے اندھیرا، روشنی اور اندھیرا، تاریکی، اے اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو جیڑوں ہون تائیں اے پتہ نہیں لگا بے نور تے بشر زد نہیں یا نور اور تاریکی زد ہے،
تے او چلیا نبی دی نورانیت تو گفتگو کرن واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا اسی اصول دے مطابق بات کر رہے ہیں کہ جدو دونوں آپس کے اندر ضدیں ہی نہیں، متضاد ہی نہیں، تو جمع ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہن سمپل جا بھی جواب تو ہمیں عرض کر دے ماں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، آپ دے کول جو جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے سن جو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت سی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماندہ سورہ مریم دے اندر فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم نے فرمایا، قرآن مجید دی سورہ مریم گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سر تو لے کے تے پیران تک پورے دے پورے بشر بن کے تے حضرت مریم دے کول آئے. تے حضرت مریم پریشان ہوئیاں، ڈر گئیاں کہ تو کون ہے تے میرے کمرے سے کدوں آ گیا ہے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. انا رسول ربک، میں تیرے رب دا رسول ہاں، یعنی بھیجا آیا ہاں. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، صاف ستھرا پتر دین واسطے آیا. اگلا مسئلہ کدی پھر سہیں پرے پہ قرآن بھی کہندہ ہے، حضرت مریم بھی فرماندیاں نے، اللہ بھی پہ فرماندہ ہے، قرآن بھی فرما رہا ہے کہ جبریل پورا بشر بن کے حضرت مریم دے کول آیا. میں نا مولوی جی سانو ایک گتھی سلجھا دیو، بجے اس لئے جبریل بشر بن کے آیا ہاں اس لئے نور ہاں یا کوئی بس. جدو جبریل بشر بن کے حضرت مریم دے کول آئے نے جناب جبریل علیہ السلام، اس لئے نور ہے سی یا کوئی نہ. تو یہ انکار کرو گے تو کھاتے ہو جاؤ گے. تو جی آکو جی ہے سی جبریل بشر بن کے آگے تو اے دے نال جبریل دے نور ہونے جو کوئی فرق نہیں پہندا. تو میں کہا جلیا مڑ نبی نال کیڑی دشمنی ہے جے او بشر بن کے آوے تے جبریل دے نور ہونے جو فرق نہیں پہندا تو جندیاں کلیاں نو جبریل پہ چمدا ہے او بشر بن کے آ جاوے تو تے کیڑا فرق پہ جائے؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنہ دیاں قدمانوں پہ جبریل جمدہ ہے جو سونا نور بن کے آ گیا تھے حضور دے نور اس بھی فرق نہیں پہندا. دوسری مثال صحیح مسلم دی حدیث پاک، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے انتقال دا وقت ہے، رب تعالی نے ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا جا موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض کر کے لے کے آ. ملک الموت علیہ السلام حاضر ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے تو میں تہاڈی روح قبض کرن واسطے آیا. جدوں ملک الموت نے انی بات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماریا تو ملک الموت دا ڈیلا نکل گیا. ملک الموت دا ڈیلا بولتا چھڑو آئے ٹھیر دی جان والا کوئی نہیں بیٹھا جن دی جان والا نہ نکل جائے. آپ بولتے رہے ذرا مسئلہ سمجھے چاہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام نو تھپڑ ماریا تے ملک الموت علیہ السلام دا ڈیلا نکل گیا. میں کہ او سے دسو جیتا ملک الموت ایسی نور اچھ نورانی شکل اچھ تو موڑن تھپڑ لگا کی میں سمجھ آئی نا؟ جڑے تیرے ہاں موڑے اندھے فیصل بالا کدی میں نفاذ کے بھی کائیں موڑ. اگر جی لباس ظاہر بات ہے بشری لباس سی تو تائیں تے نظر آ رہا سی تو تائیں موسیٰ علیہ السلام نے دھپڑ ماریا ہے تو میں کہا اس لئے نور ہے سی. اگر جی بالکل ہے سی تو میں کہا بیڑا جبریل بشر بن کے آوے تو فرق نہ پوے، ملک الموت بشر بن کے آنے تو فرق نہ پوے. پاکستان مسلم شریف ہے حضرت سعد بن نبی وقات فرماندے نے جنگ احد بھی ہوئے تو میں ویکیا جنگ احد کے اندر حضور علیہ السلام دے سجے کبے دو بندے نے سفید لباس انہوں نے پہنے آیا ہے کہ جنگ پہ لڑتے نے تلوارہ ہاتھ اجنے پر میری سیانے جو نہیں آئے. بندے کون نے جب جنگ ختم ہو گئی حضور مدینہ تشریف لائے میں پوچھیا سونیا ایک کون سن ہے جنہیں توڑے سجے کبے لڑ رہے سن؟ فرمایا سجے پاسے جبریل سی کبے پاسے میکائیل سی. بڑیا کدی بڑے نہ کر دینوں پتہ لگے. فرمایا سجے پاسے جبریل کھلو کے لڑ رہا سی کھپے پاسے میکائیل لڑ رہا سی. ہن ہاتھ تلوار بھی ہے چٹا سوٹ بھی پایا ہے. حضور دے صحابہ نے ویکھیا بھی ہے تے فرشتیاں دے نور ہونے چ مڑ بھی فرق نہیں آیا. یہ نور تے بشری اکٹھے نہیں ہو سکتے تے پھر فرشتے لباس بشری وچ کیویں آئے؟ تے جے فرشتے نور ہو کے بشری لباس وچ آ سکدے نے تے آمنہ دا لال بھی نور ہو کے لباس بشری وچ آ سکدا.
گرامی کا ذات بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرشتیاں دا نور اور بشر بن کے آنا نورانیت دے خلاف نہیں، تو میرے کریم آقا دا بشر بن کے آنا بھی حضور دے نورانیت دے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو دوسرا جواب ہی میں عرض کر دے ماں جدا کہ جواب ہو گیا ہے، ایک اور جواب سر دست ہو جائے کہ جی نور جو ہے سن تو پھر خون کیوں نکلیا؟ تو مکہ بلا نور دی بھی کدی آنکھ نکلی ہے؟ بولو صحیح، نور دی بھی کدی آنکھ نکلی ہے؟ وقت نہیں، تو مکہ ملک الموت دی نکلنا ہی گئی بات، ملک الموت دی باتیں نکل نہیں سی گئی۔ اسرائیل علیہ السلام دی ملک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے تو ڈیلا نکال نہیں سی دیتا، اکھا جی اس واسطے نکلیا سی تو لباس بشریت تھی کہ مکہ جدو داند مبارک شہید ہونے خون ایسے تو نکلا سی نور مصطفیٰ لباس بشریت۔ حضرات بات جانا آ رہی ہے؟ لہذا دوسری جڑے یہ کہندے ہو کہ نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ توڑا دماغ خراب ہے۔ عقل بھی نور ہے، ایک حدیث پاک دے مطابق عقل بھی اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا ہے، تے انسان وچ مگر تواڈے وچ تے ہے کوئی نہ بھئی ساڈے وچ تے ہے، سمجھ آئی نا؟ اے نور بھی ہے تے انسان دے اندر بشر دے اندر ہوندی ہے۔ ہن اے سنا مار جویا ہے اے انہاں دے نال تواڈے نال نہیں، سمجھ آئی نا؟ اول تے مینوں معلوم ہوندا ہے کوئی نہیں اس واسطے کہ جے ہوندی تے مڑ نبی تے اعتراض نہ کردے ہو، سمجھ آئی نا؟ تے جے عقل نور ہے ان میں چھڈو مجھے تہاڈی سمجھ وچ گل نہ آئے انہاں نوں گولی مارو، اپنی گل کرنے آ کہ انسان دی اکھاں وچ نور ہے یا کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح ہے نا؟ اسی بشر ہاں یا کوئی نہ؟ تو ساڈے وچ نور ہے یا کوئی نہ؟ تو مولوی جی جے تیری میری واری آوے تے ایتھے نور تے بشر اکٹھے ہو سکتے تو مصطفیٰ دی واری آوے تو نور بشر اکٹھے آگے نہیں تو جی آکے نہیں جی اکٹھے نہیں ہو سکتے بھائی زید کرے تو انہاں کہ وہ کی جڑا آیا جڑا تیرے ویچے ہو تو کڑیے گا، تھوڑا اپنی گال تے پکا تا اترنا کہ نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو جی اپنی باری آئے کہ نورانیت اور نور دے بشر دا اکٹھ ہونا من لمیں تو جی ایتھے نور بشر اکٹھا ہو سکتا ہے تو وجود مصطفیٰ وچ بھی نور بشر اکٹھا ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اتھے بھی نور اور بشریت دا اکٹھ ہو سکتا ہے۔ لہذا اے اعتراض جڑا اے بالکل اے بچیاں لے تے پاگنا لے اعتراض نہیں، سادیاں لوگانوں گمراہ کرن واسطے کہ اعتراض کران گے بندے اکثر واجب آئے نے بڑی بات کیتی ہے تے نہیں پتہ ہوندا بھئی اے بے وقوفی پیا کرنا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ اکھے جی بشر آکھے نور منیے نا تے حضور دی شان گھٹ جاندی ہے، تو میں کہتا بیان کیڑے دے کیتی ہے؟ بولو صحیح، تو سا مقام بیان کیڑے دے کیتی ہے؟ بڑی گال ہے مقام تو انہوں بھی حضور دی شان دی فکر پہ گئی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی ہے۔ اللہ اکبر، بشر نور منیے نا جے تے حضور دی شان گھٹ جاندی ہے، تو مقام جس لئے علم غیب دی نفی کر دے اس لئے شان نہیں گھٹ دی، جس لئے حاضر و ناظر دی نفی کر دے اس لئے شان نہیں گھٹ دی، جس لئے معجزات دا انکار کر دے اس لئے شان نہیں گھٹ دی، تو جس لئے حضور و نور کبھی اس لئے شان گھٹ جاندی ہے۔ اللہ انہیں اعتراض تسی بھی کیا ہے؟ اکھے جی وہ شان گھٹ جاندی ہے، مکھاں جی وہ کیویں؟ اکھے جی جبریل نور ہے تے انہیں نبی پاک علیہ السلام دے نور ہو کے قدم چومے نے، تے پھر جدوں سدرۃ المنتہا گئے تو اتھے جا کے جبریل نور سی وہ پیچھے رہ گیا، تے حضور علیہ السلام بشر سن تے سرکار اگاں تشریف لے گئے، لہذا اس تو معلوم ہویا کہ بشر دی شان نور نالوں زیادہ ہے۔ میں کہا بڑھیا اے تے تیر نور جبریل تھلے جڑا رہ گیا ہے، اے تیر نظر آؤندہ پیا اتا رب نظر تینوں کوئی نہیں آؤندہ پیا۔ میں دسو با رب نور ہے کہ بشر ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب نو ویکھیا ہے، تو صحابہ کرنے پوچھا یا رسول اللہ کی ویکھیا؟ سرکار نے فرمایا نور ہی نور سی، نور ہی نور سی، تے جبریل تھلے رہ گیا، سرکار اتاں تشریف لے گئے نے۔ میں کہا یہ تے تینوں جبریل دی باری نورانیت نظر ہوندی ہے جی نور تھلے رہ گیا، تے رب دی ذات دی بارگاہ وچ جو حضور حاضر ہوئے نے تے کیا اوتھے جان دے نال ادوں
نور جڑا ہے وہ جبریل نالوں اتنا سی یا تلے سی تو یقیناً اوپر سی. لہذا یہ بھی تھوڑی بات غلط ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نو نور منیے تے شان گھٹ جاندی ہے, بشر دی شان ود جاندی ہے. کہ جی ویکھو آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا تے فرشتے نوری مخلوق آن تے فرشتہ نو فرمایا میں سجدہ کرو آدم علیہ السلام نو, تو انہوں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا. آدم علیہ السلام بشر نے تے جو فرشتے نور نے تو نوریاں نے بشر نو سجدہ کیتا. لہذا تسی بھی نبی نو بشر ہی منو, بشر دی شان زیادہ ہے. میں کہا پہلی تو گال اے وے کہ وہ سجدہ آدم نو نہیں سی ہویا, وہ سجدہ آدم نو نہیں سی ہویا. جدو سی کرنے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر. ہن ایمان دسو سی سجدہ کعبے نو کرنے یا کعبے والے نو کرنے؟ سجدہ کعبے نو کرنے یا رب نو کرنے؟ سجدہ رب نو کری دے منہ کعبے والے ہوندا ہے. جا کے بے میرے جملے نو ضائع نہیں کرنا. سجدہ اسی رب نو کرنے منہ کعبے والے ہوندا ہے. مکہ آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھوکی اور انہاں دے وجود دے اندر انہاں دی پیشانی دے اندر مصطفیٰ کریم دا نور موجود سی. امام راضی نے لکھیا تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھو, آپ فرماندے نے کہ جڑا آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا سی نا, اے سجدہ حقیقت وچ آدم علیہ السلام نو نہیں سی بلکہ نور مصطفیٰ نو سجدہ کروا کے رب تعالیٰ. منہ آدم علیہ السلام دی طرف سی لیکن حقیقت کے اندر سجدہ نور مصطفیٰ نو سی. وہ کسی شاعر نے بڑا پیارا کلم چکے اور کہندہ ایک راز تھا پوشیدہ جسے ابلیس نہ سمجھا. ایک راز پوشیدہ جسے ابلیس نہ سمجھا کہ کس نور سے تابندہ ہے پیشانی آدم. پتہ نہیں سی لگا, پہچان نہیں سی سکیا اے سجدہ جڑا ہے اے آدم علیہ السلام جڑی پہچانی وچ نور اے سجدہ انہوں پہ آتا ہے. نور مصطفیٰ نو اوز بھی نہ پہچانیا تے آج دھکے پہ کھاندا ہے تے تسی بھی نہیں پہچان سکے تے دھکے تسی بھی کھاندے پے. سمجھ آ رہی ہے نا, دھکے تسی بھی کھا رہے ہو تے وہ بھی کھا رہا ہے. تے جنہاں دھکیاں تو بچنا چاہندے ہو تے مڑ مصطفیٰ دے نور نو من لو, حضور دے نور نو تسلیم کر لو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجا اور لباس بشریت کے اندر بھیجا. مسلمان بھائیو بزرگو دوستو, سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان نورانیت دے متعلقہ ان لوگاں دے اتنے بھی اعتراض ہیں. اگر اسی تے اپنے عقیدے نو جان دے پہچان دے ہی ہاں اور بخوبی جان دے ہاں اور دلائل دینا بھی جان دے ہاں, لیکن یہی لوگ اگر اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو مد نظر رکھن تے کوئی شک شبہ جڑا ہے وہ پیدا نہ ہوئے. اصل مصیبت ہے کہ اپنے کولوں عقیدے گھڑ کے تو انہوں نے ساری طرف منسوب کر دیں کہ جی بریلوی نبی پاک نو بشر نہیں مندے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توڑے پہ کوئی ایسا بیٹھا جڑا حضور بشر نہ مندہ ہوگا, اسی سارے مننے ہیں تو لوگوں نے کہنا نہیں بشر نہیں مندے. تو کہنا گئے مڑنا قرآن دی آیت پڑھ سن گئے انما انا بشر مثلکم. اکھے جی ویکھو نا اللہ پہ فرماندا کہ بھی پیر تسی فرما دیو کہ میں بھی تواڈے ورگا بشر ہاں, اے بشر مندے ہی نہیں. آندھا جی نبی نور ہے بشر ہے ہی کوئی نہ. وہ ساتھے بندے آخر گل تو سچی ہے, قرآن آکے بشر ہے تے اے آندھا جی بشر کوئی نہیں. بس اتو اس پھسل جانا ہے, جھوٹ اور غلط ساری طرف منصوب کر دینا کہ اسی بشر مندے نہیں تے اسی یہ کہنے ہیں کہ اسی بشر مننے ہیں. ہاں البتہ تسی جھوٹ بول کے اور کفری عقیدہ ساری طرف منصوب کر کے خود کفر کر دیو. جنہوں اسی بشریت دے قائل ہاں تو تواڈی کی ضرورت ہے تسی یہ کہو کہ بشریت دے قائل نہیں, تو تانوں پتہ ہے کہ بشریت دا انکار کفر ہے, تو تسی یہ کفریہ عقیدہ ساڈے ول منسوب کر کے خود کفر دے شکار ہو. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نورانیت دا انکار اور بغض دے اندر اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے تے تسی ہاتھ دھو بیٹھے. لانا مسلمان بھائیو لانا,
آؤ میں تمہیں دعوت فکر دے دیا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دا کی عالم ہے سارے جمعہ دی جناب من 6 جمعہ دیا نشستوں دا خلاصہ آئے میں کہ رب نے اپنے محبوب نو نور بنا کے بھیجا ہے صحابہ کرام فرما دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نے صحابہ کرام دی بکثرت اقوال موجود نے بکثرت اشعار موجود نے بکثرت صحابہ دیاں نعتاں موجود نے لیکن سرے دست ایک حوالہ تم عرض کرتے ہیں بہت بڑے ولی اللہ گزرے نے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عبدالعزیز بول دے چھڑو نہیں تو گل نہیں نہ پڑھ دی ذرا محبت رہا بول دے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ بہت بڑے ولی وقت دے غوث اور کتب گزرے نے اور آپ دی ولایت مسلمہ ہے آپ فرماندے نے کہ مرتبہ میں کھانا کھان لگا نا جو میں لکمے نو سامنے کیتا نا تو اس دے وچوں نور دیاں شواواں نکل رہی نور دیاں بول چلو کوئی نہیں ہونے لگا نور دیاں شواواں نکل رہا فرماندے نے میں حیران ہو گیا کہ نور دیاں شواواں نکل رہی ہیں تو فرماندے نے میں پھر انہوں نے دیکھیا میں کدھر نو جا رہی ہیں تو انہاں دا میں پیچھا کیتا سمجھ آئی نا میں اپنی نگاہ دوڑائی کیونکہ ولی دی نگاہ دے سامنے پردے پھیرے نہیں رہندے فرماندے نے میں انہاں دے اوپر غور کردا گیا او نورانی شواواں بڑھ دیاں میں ویکھدا گیا او چلدیاں نور دیاں شواواں حضور دے روضہ اطہر دے اندر داخل ہو گئیاں حضور دے روضہ اطہر دے اندر داخل ہو گئیاں تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے تے اس بات کو بیان پہ کرنا لوگو اس سانو جو نعمت میسر بھی ہوندی ہے اے مصطفیٰ دا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا پیا فرماتا کہ اس دا تعلق بارگاہ مصطفیٰ دے نال ہے جیڑی نعمت بھی مل دی ہے اس دا تعلق مصطفیٰ دی ذات نال ہے اور وہ نورانی شواما حضور دے روضہ اطہر دے نال قائم ہوندیاں نے کیونکہ سرکار نے فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی لوگوں جنہوں ملدا ہے میرے ہتھوں ملدا ہے رب مینوں عطا فرماتا تو کھانا ملدا ہے حضور دی بارگاہ چوں ایمان بھی ملیا ہے کہ حضور دی بارگاہ چوں تے بیٹھیا تے جے ایمان بچانا چاہنا ہے تے پھر اس نورانی نسبت نو قائم رکھ جے تیری یہ نسبت ٹوٹ گئی تو تیرا ایمان تے قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا سر دست میں ایک اور حوالہ بھی عرض کر دوں گو او ذرا موضوع تو ہٹ کے لیکن ایک لحاظ میں تعلق رکھدا ہے حضرت سلطان باہور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے اپنی کتاب دے اندر کہ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نو قبر انور دے اندر زندہ جلوہ گر نہ ماننے اس نو مردی واری ایمان نصیب نہیں ہوئے گا حضرت سلطان باہور کے فرماندے نے کہ جیڑا بندہ حضور نو روضہ اطہر دے اندر زندہ نہیں ماندا انہوں مردی واری کلمہ نصیب کوئی نہیں ہونا کیوں فرماندے نے ایمان بھی قائم ہے تو اس نسبت نالا ایمان قائم ہے تو اس تھوڑا جرا ذوق دا مظاہرہ کرو پھر بات میں کنجیے میرا دل ٹائم نہ پڑھ لئیے دونوں تو سی نہ لیٹ کریا ہے کہ ایمان بھی قائم ہے تو اس نسبت نال ہے تو جن نے مصطفیٰ دی حیات دا انکار کیتا او دی نسبت ٹوٹ جائے گی کیوں مرضی میری کلمہ نصیب ہے اللہ اکبر کبیرہ تو میں نے شعر بڑا پیارا یاد آیا شاید تیری نسبت ہے کہ جس کی بدولت ہم لوگ تیری نسبت ہے کہ جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے کفر کے پڑھ لیجئے کوئی زبان خاموش نہ رہے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے کفر کے دور میں کوئی
کہندا ہے نبی نور کوئی نہیں، کوئی کہندا ہے نبی نو علم غیب کوئی نہیں، کوئی نبی دی کسے شان دا انکار کردا ہے، کوئی کہندا ہے نبی تو بعد اور نبی آ سکتا ہے، کوئی کہندا ہے نبی ساڈے ورگا بشر کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی نانا یہ ذرا مزہ آ جائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو نا حجتیں بڑی زبانہ خاموش نے، ہر بندہ اپنے اس پہ توفیق جتنی اللہ نے جان دیتی ہے، آواز دیتی ہے، معذور ہوئے تو بڑھ معافی ہے، تے جو زبان ہل دیئے تے حرکت کر دیئے تو بڑھ کنجوسی نہیں کرنی، محبت نہ پڑھو، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے، کشتیاں محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبیں گے جو محمد کے ترائے، حجر سارے آن دی آواز نہیں آئی، محبت نہ پڑھ لو، وہ کیا ڈوبیں گے جو محمد کے ترائے، آکھے جی ایک ہو گیا 12 سالہ دی ڈوبی ہوئی بیڑی غوث پاک نے کمیں تاری مقام، وہ کیا ڈوبیں گے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے، اللہ اکبر کبیرہ جے ایمان دی سلامتی چاہی دیا تے میرے نبی دیاں صفتاں دا انکار نہ کیتا کر، میں تینوں دعوت فکر پہ دینا، حضور دیاں شاناں دا انکار نہ کیتا کر، پھیڑیاں او جدوں اپنی واری ہوندی جے، اپنے مولویاں دی واری ہوندی جے، ادوں ہر شئی من لیندے ہو، تو جدو مصطفیٰ دی باری آئے ادو شانہ دا انکار کرنا لگ پیندے ہو کہ نور تے بشری کٹھے نہیں ہو سکتے، فلاں نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، تو جدو اپنے علماء دی باری آئے، اپنے مولویاں دی باری آئے، پھر تساں کدی نہیں سوچیا۔ انہاں دی کتاب ایک تذکرۃ الخلیل وہ لکھتے ہیں کہ ساڈے پیر صاحب جڑے نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اسی بھی انہوں نے رحمت اللہ علیہ کہنے ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدے ٹھیک سن، انہوں نے عقائد و نظریات ٹھیک سن۔ تذکرۃ الخلیل دے اندر لکھتے ہیں یہ حضرات کہ جی ساڈے مولوی صاحب مولوی خلیل احمد امبیٹھوی، یہ او مولوی ہے جنہیں لکھیا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا علم ہے اس نالوں تے شیطان تے ملک الموت دا علم بھی زیادہ ہے، سمجھیں اے او مولوی خلیل امبیٹھوی براہین القاطعہ دے اندر۔ اکھے جی ساڈے پیر صاحب فرمان لگے بھائی ایک باری نا خلیل امبیٹھوی گیا مکہ شریف حرم شریف جدوں کعبۃ اللہ شریف حرم وچ داخل ہویا نا تے ساڈے پیر صاحب اگے ہی اوتھے بیٹھے ہاں حرم شریف وچ، تے جدوں مولوی صاحب کہے نا جا کے سلام لیا تے پیر صاحب فرمان لگے میں تاں یہاں کہاں بے کون آیا ہے، حرم شریف وچ نور ہی نور ہو گیا ہے۔ میں سوچا بے کون حرم وچ داخل ہویا ہے، بے سارے حرم وچ نور ہی نور ہو گیا ہے، یہ تو ہن تو آیا تے پتہ لگا بے تو آیا تے حرم وچ نور ہو گیا ہے۔ میں کہ اس گل نوں تے بھج کے لکھ چھڈیا، اے نہ پتہ لگیا بے نور بشر تا اکٹھے ہو نہیں سکدے، نور کھا نہیں سکدا تے مولوی ڈیگاں دا سر لے جاندے۔
نور پی نہیں سکتا، سمجھ آئی نا؟ تے مولوی جران اور کام ہی کو نہیں ہوندہ، من عالمہ دا مولوی جران موڑے سٹے ہٹ دے تان جلے مک جاندہ ہے۔ اگلی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لئے نہیں سی پتہ لگا مکھا جدو اس لئے من لیں دیو جتے آمنہ دے لال دیواری آوے بڑھے آؤں تو بھی من لے آتے آؤں اور جلیا کلمہ مولویاں تو نو پڑھے آیا آمنہ دے لال نو پڑھے آیا۔ آؤ میں آخری بات رکھ کرا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے جناب جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم دی بارگاہ حاضر۔ کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جناب جبریل امین حاضر ہوئے ہیں۔ آکے سلام عرض کیتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جی سونیا فرمایا میں تیرے کو ایک گل پوچھنی ہے، دسیں گا جی سونیا حکم فرماؤ میں عرض کر دیاں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اج منو ایک دس تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یہ کنے پوچھا ہے؟ بولو صحیح، حضور پاک نے سرکار کریم علیہ السلام نے جبریل کو پوچھا جبریل میں نے اے دس تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی تھی سونیا عمر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی کتنے کو سال ہے؟ سونیا اے تنگ گال مہینے تے سالہ مطابق ہی ہوئی، میری عمر تا بڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا پھر بھی اپنی زبان سے کہنے آبے کوئی ایڈیا کوئی دست صحیح کوئی سنیا تا لا کہ اتنی میری عمر بن دی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہتی سونیا سال مہینے تا بڑا لمبا چوڑا کام ہے تے ایک سنا میں لا دینا وا۔ حضور نے فرمایا دس سونیا چوتھے حجاب تے، چوتھے حجاب دی اوپر نا ایک ستارہ طلوع ہوندا سی، نورانی تارہ چوتھے حجاب دے اوپر طلوع ہوندا سی، ایک مرتبہ طلوع ہو کے پھر غروب ہوندا سی، پھر 70,000 سال تو بعد دوبارہ طلوع ہوندا سی۔ 70,000 سال تو بعد وہ دوبارہ ستارہ طلوع ہوندا سی کتے چوتھے حجاب دے اوپر۔ گل سمجھے جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ چوتھے حجاب دے اوپر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی تے ایک مرتبہ طلوع ہو کے جی غروب ہو جاندہ سی تے پھر 70,000 سال تو بعد دوبارہ طلوع ہوندا سی۔ تو سونیا اس ستارے نو میں 72,000 ویری دیکھیا۔ عمر دلچاس نہ آگئے سونیا اس ستارے نو میں 72,000 باری ویکھیا ہے۔ یا رسول اللہ ہن آپ حساب کر لو بے میری عمر کتنے سال ہے بڑھندی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل ہن عمر نو چھاڑے ہن میں نو اے گل دس کو جاننا ہے وہ ستارہ کون ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے ہائے جبریل جاننا ہے وہ ستارہ کون ہے؟ سونیا اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب۔ حضور نے فرمایا جبریل میں نے اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے وہ ستارہ میں ہی ساجرہ چوتھے حجاب۔ فرمایا جبریل وہ ستارہ میں ہی ساں جڑا چوتھے حجاب تے چڑھدا سی۔